حضرت محترم الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی ایسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا کہ ایک ایسا سچا اور پکا مذہب ہے کہ روز اول سے اس مذہب کی طرف بڑی بڑی طاقتیں متوجہ رہی، اور اسلام کی طرف روز اول سے بڑی بڑی سازشیں ابھرتی رہی اسلام کے خلاف، اور ہر دور میں ظالم اڑتے رہے، ہر دور میں ہتھیار اڑتے رہے، ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی، اور ہر دور میں اسلام غلبہ پاتا رہا۔ ہر سازش، ہر فتنہ، ہر قوت اور ہر مخالف حکومت کا روز اول سے یہی مقصد رہا کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، اور بے انتہا کوشش کی گئی، مگر ساری کوششوں کے باوجود آج ہم گواہ ہیں کہ اسلام مٹانے کا جو دعویٰ کرتے تھے وہ کچھ دن کے لیے زمین پہ ٹکے رہے، وہ مٹ گئے مگر اسلام باقی رہا۔ مسلمانوں کو مٹانے کا جو دعویٰ لے کر بیٹھ گئے تھے، ان کا ظلم کچھ دن تک زمین پر رہا، ان کی سازشیں کچھ دن تک زمین پر رہی، ان کی ذہنی ہتھکڑے کچھ دن تک زمین پر رہے، ان کے سیاسی اثرات کچھ دن تک زمین پر رہے، ان کی حکومتی طاقتیں کچھ دن تک زمین پر رہے، مگر آخرکار ایک دن ایسا بھی ان پر آیا کہ ان کی قوت کا خاتمہ ہوا، ان کی طاقت کا خاتمہ ہوا، ان کی سیاست کا خاتمہ ہوا، اور ان کے مکر و فریب کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ بخشا۔ تو ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف مخالفت رہی، اور ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان فتنے رہے، اور ہر دور میں مسلمانوں میں منافقت رہی، اور مسلمانوں کے ساتھ منافقت چلتے رہی۔ تو ہر دور میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنوں سے بھی نقصان پہنچا، باہر والوں سے بھی نقصان پہنچا، لیکن اپنے بھی نقصان میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور باہر والے بھی نقصان میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے مذہب کو محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی حقانیت کو بتانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو بتانے کے لیے، ایمان کے وزن کے بتانے کے لیے ہر دور میں کچھ سچے اور حق پرست مسلمانوں کی قربانی کی ضرورت پڑی، اور ان کی قربانیوں سے ہر دور میں اسلام مضبوط رہا، اور ہر دور میں ان کی قربانیوں سے مسلمانوں میں انقلاب آیا۔ کسی کی قربانی حق کے لیے آج تک بیکار نہیں گئی، کسی کی شہادت حق کے لیے آج تک بیکار نہیں گئی، کسی کا خون بہانا اسلام کے لیے آج تک بیکار نہیں گیا، بلکہ کسی زمین میں، کسی ملک میں اگر کوئی مسلمان
حق کے لیے شہید ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ 1 ہوں، 1000 ہوں یا 50,000 ہوں، تو کچھ دیر کے لیے ان کی مظلومیت لوگوں کے سامنے آئی، ان کا تڑپنا لوگوں کے سامنے آیا، ان کا بلکنا لوگوں کے سامنے آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون کے قطروں کو اتنا وزنی اور اتنا بھاری کر دیا کہ ہر جگہ ان کے خون نے انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، اور ہر جگہ ان کے خون نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا، اور ہر جگہ ان کے خون نے اسلام کو مضبوط کر دیا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سازشیں اسلام کے خلاف اٹھنا، مسلمانوں کے خلاف اٹھنا، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، اور مسلمانوں کی قربانیاں یہ بھی پرانی بات ہے۔ کبھی قربانیوں سے اسلام کمزور نہیں ہوا اور کبھی سازشوں سے اسلام کمزور نہیں ہوا، اور جیسے جیسے حق کے لیے اللہ کے بندوں نے قربانیاں پیش کی، ان کے قربانیوں سے انقلاب برپا ہوا، نہ کہ مسلمان کمزور ہوا۔ یہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے۔ تو اب رہی بات فتنوں کی، اب رہی بات سازشوں کی، تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ موجودہ دور 2026 اپریل کا مہینہ یہ جنگ کا مہینہ ہے، یہ جنگ کا دور ہے، اور ہر طرف سے تقریباً 1 مہینے سے دنیا انتہائی نزاکت پہ چل رہی ہے۔ 1 مہینے میں عالمی سطح کے حالات بہت کمزور ہو چکے ہیں، اور 1 مہینے میں تقریباً حکومتوں کی اکانومی گر چکی ہے، ان کی کرنسی گر چکی ہے، ان کے شیئرز گر چکے ہیں، اور 1 مہینے میں مارکیٹ میں ایک بہت بڑا دھکا لگ چکا ہے، اور عام متوسط طبقے کا، درمیانی طبقے کا جینے والا اللہ کا بندہ 1 مہینے سے کافی پریشان ہے، کافی پریشان ہے۔ اور اب حالات اتنے سنگین ہیں کہ ماہر سے ماہر اب یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جنگ کب رکے گی، اس لیے کہ یہ جنگ اب ایک ایسی پالیسی پہ آ چکی ہے کہ اس جنگ کو روکنا اب ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے اس جنگ میں ناکام ہو چکے ہیں، بڑے بڑے ذہن اس جنگ میں ناکام ہو چکے ہیں، بڑی سے بڑی طاقتیں اس جنگ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر تھوڑا سوچنے والی بات ہے، تھوڑا سوچنے والی بات ہے کہ 56 ملکوں کی تائید ایک طرف، امریکہ اور اسرائیل اندرونی طور پر 56 ملکوں کے پاور کو لے کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، 56 کنٹریز کے پاور کو لے کر اندرونی طور پہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، اور ایران اکیلا اور تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اپنے ہتھیار سے لڑ رہا ہے، اپنی زمین سے لڑ رہا ہے، اپنے پیسے سے لڑ رہا ہے، اپنے بلبوتے پہ لڑ رہا ہے، اپنی ذات سے لڑ رہا ہے۔ مگر اب مسلمانوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک طرف آدھی دنیا کی طاقت ہے، آدھی دنیا کی طاقت ایک طرف ہے، اور ایک طرف اکیلا ملک ہے، مگر بات کیا ہے کہ وہ ایک اکیلا ملک فی الوقت دنیا پہ بھاری پڑ رہا ہے، پھر وہ بھاری پڑ رہا ہے، کچھ تو ہے۔ تو یاد رکھو حضرات محترم، وہ ملک شیعہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، یہ جھگڑا ہمارے گھر کے اندر کا ہے، یہ جھگڑا ہمارے گھر کے اندر کا ہے، اور کبھی ہم شیعہ کے عقیدے کی نہ تائید کیے ہیں نہ تائید کریں گے۔ شیعہ عقائد میں کل بھی ہمارے پاس گمراہ ہیں، آج بھی ہمارے پاس گمراہ ہیں، اور ایسی کئی گمراہ عقائد رکھنے والے ہمارے خاندانوں میں ہیں، ایسے کئی گمراہ عقائد رکھنے والے ہمارے گلیوں میں ہیں، ایسے کئی گمراہ عقائد رکھنے والے ہماری مسجدوں میں ہیں۔ مگر فی الوقت معاملہ تھوڑا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کام لینا چاہا تو کسی سے بھی لے سکتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حق کا کام لینا چاہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو اگر مٹانا چاہے تو پروردگار کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور کسی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسلام کی طاقت کو بتا سکتا ہے، اپنے مذہب کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی بتا سکتا ہے۔ تو تھوڑا غور کریے کہ آج کئی مسلم ممالک ہیں، کئی مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، دبئی ہے، یہ 3 پیسے اور تیل کے حساب سے طاقتور ممالک مانے جاتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، کویت اور دبئی، یہ 4 ممالک پیسے کے حساب سے، کاروبار کے حساب سے، زمین کے حساب سے اور پیٹرولیم کے حساب سے، گیس کے معاملے میں یہ 4 ملک طاقتور مانے جاتے ہیں۔ اور انہی 4 ملکوں کے پیٹرولیم کے کیمیکل سے سارے ہتھیار بنتے ہیں۔ یہی 4 ملک کے زمین کے نیچے 4 ملکوں میں جتنے بھی کیمیکلز نکلتے ہیں نا، انہی عرب ممالک کے زمین کے نیچے کے کیمیکلز کے ذریعے، زمین کے نیچے کے مادوں کے ذریعے، زمین کے نیچے کے ذخیروں کے ذریعے دوسرے ممالک والے آج بڑے بڑے ہتھیار بنا رہے ہیں، ڈالر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ملک کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہتھیار کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اپنی کرنسی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سوچئے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ آج اتنے کمزور ہیں کہ صرف اور صرف زمین کے اوپر ان کو رہنے کا حق ہے، زمین کو استعمال کرنے کا حق انہیں نہیں ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے قطر ہو، چاہے کویت ہو، چاہے دبئی ہو، ان کو صرف حق زمین پر رہنے کا ہے، زمین کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور دنیا کا اگر جائزہ لے لو تو عیسائی، امریکہ اور اسرائیل یہ دنیا میں کسی کی بھی زمین کو استعمال کر سکتے ہیں، دنیا میں کسی کے بھی زمین کو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں پیٹرول ہے تو وہ ملک کا قبضہ زمین کے اوپر ہے، اور زمین کے نیچے یا تو امریکہ کا قبضہ ہے یا تو اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اگر کسی سمندر میں گیس ہے، اگر کسی سمندر کے درمیان جزیرے میں اگر گیس ہے یا کسی قسم کا کیمیکل ہے تو پانی پر اس ملک کا قبضہ ہے، اور اس کے پانی کے اندر، جزیرے کے اندر کی گیس پر یا تو امریکہ کا قبضہ یا تو اسرائیل کا قبضہ۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مسلم مملکتیں رہنے کے باوجود بھی آج یہ جنگ کیوں نہیں رک رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، سب سے پہلے خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو عیسائیت، یہودیت اور عرب کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نوجوان، جب تک نئی نسل کے بچے عیسائیوں اور یہودیوں اور عرب کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے تو آنے والے 20 سال میں ان کا جینا بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور سمجھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر سازش کو بے نقاب کر دیا ہے، ہر سازش کو بے نقاب کر دیا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ قرآن ایک مسلمان کے لیے بہترین اسکرین ہے۔ قرآن ایک مسلمان کے لیے ایک ایسا دوربین ہے کہ اس دوربین سے انسان دور سے دور کی چیز بھی دیکھ سکتا ہے، باریک سے باریک چیز بھی اس قرآن سے دیکھ سکتا ہے۔ تو بہترین دوربین ہے قرآن مسلمان کے لیے، اور افسوس کہ قرآن مسلمان اس دوربین کو بھول چکا ہے، اس آئینے کو بھول چکا ہے۔ زمانہ دیکھنے کی آنکھ سے مسلمان بہت دور ہے،
زمانہ تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھے گا، زمانے کی سازشیں تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھے گی، زمانے کا اتار چڑھاؤ تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھے گا۔ اگر زمانے کا اتار چڑھاؤ دیکھنا ہے، زمانے کا مکر دیکھنا ہے، زمانے کا فریب دیکھنا ہے، تو تم قرآن کی نظر سے زمانے کو دیکھنے کی کوشش کرو تو زمانہ کتنا زہریلا ہے اور زمانے میں کتنا زہر بھرا جا رہا ہے تمہیں قرآن بتائے گا۔ اور ایسے حالات میں ہم اپنی اولاد کو کیسی زندگی میں ڈھال کر رکھنا چاہیے، یہ بھی ہمیں قرآن سکھائے گا۔ تو میرے دوستو، تو موجودہ صورتحال میں ایک چیز تو سامنے آ گئی۔ کیا سامنے آ گئی؟ کہ اسرائیل اگرچہ کہ چھوٹا ملک ہے، اسرائیل اگرچہ کہ چھوٹا ملک ہے، غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تلنگانہ کے اتنا بھی نہ ہوگا، اور اس کا پاپولیشن بھی بہت کم ہے، اس کی پبلک بھی بہت کم ہے۔ اگرچہ کہ اسرائیل بھی چھوٹا ملک ہے، مگر وہ اسرائیل امریکہ جیسے سپر پاور کو کٹ پتلی بنا کر ایک مہینے سے نچا رہا ہے۔ آج اسرائیل امریکہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو، مقصد ہمیشہ انسان کو طاقتور رکھتا ہے، مقصد ہمیشہ انسان کو طاقتور رکھتا ہے۔ یہودیوں میں لوگ بدلتے گئے، یہودیوں میں چہرے بدلتے گئے، مگر ان کا مقصد کبھی نہیں بدلا، اور وہ ہر ہمیشہ اپنے مقصد پہ ٹھہرے رہے، اور مقصد پہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے دنیا میں مٹھی پر رہ کر بھی دنیا پہ آج وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو انسان کا وزن اس کے مقصد میں ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی پہ کچھ نہ کچھ ایم بنا کر جینا چاہیے، کچھ نہ کچھ مقصد بنا کر جینا چاہیے۔ بے مقصد زندگی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح رہتی ہے۔ بے مقصد زندگی میں انسان کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی عزت نہیں رہتی۔ اگرچہ کہ یہودیوں کے مقصد میں مکاری ہے، یہودیوں کے مقصد میں دھوکہ ہے، یہودیوں کے مقصد میں فریب ہے، یہودیوں کے مقصد میں خون ہے، یہودیوں کے مقصد میں بچوں کو یتیم کرنا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، یہودیوں کے مقصد میں ہر طرف ظلم پھیلانا ہے، اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ اگرچہ کہ ان کے مقصد میں درندگی ہے، مگر وہ درندگی کو حق سمجھ کر اپنے مقصد پہ مضبوطی سے ٹکے ہوئے ہیں، تو اپنے مقصد پہ نسل در نسل مضبوطی سے ٹکے ہوئے رہنے سے آج دنیا پہ ان کا قبضہ ہے۔ وہ ذہن لگا کر جی رہے ہیں، دماغ لگا کر جی رہے ہیں، دنیا پہ ان کا قبضہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شب برات کے بیان میں نے آپ سے ایک بات کہا تھا کہ یہ نبیوں کے بھی قاتل ہے، یہودی نبیوں کے بھی قاتل ہے۔ ایک دن میں انہوں نے بنی اسرائیل کے زمین پر سینکڑوں انبیاء کا انہوں نے خون ناحق کیا، اور ان کو معلوم بھی تھا کہ ہم ناحق کے لیے قتل کر رہے ہیں، مگر وہ قتل کو اور خون کو ناحق سمجھتے ہوئے بھی کرتے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہودیوں کو تم بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ناحق کے کسی کو مار رہے ہو، بیکار کے کسی کو مار رہے ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام ناحق کے کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہوئے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے یہ ناانصافی ہے، مگر یہ ناانصافی سمجھ کر بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ دنیا پہ چھانا ہے اور دنیا پہ حکومت کرنا ہے، اور ہزاروں سال سے وہ یہی مقصد کو لے کر جی رہے ہیں، اسی مقصد کی بنیاد پر وہ ہزاروں سال سے جی رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ شب قدر میں نے آپ کو دور حضرت موسیٰ سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں یہ یہودیوں کی سازشیں کیسی تھی، حضرت یعقوب کے دور میں ان کی سازشیں کیسی تھی، حضرت یحییٰ کے پاس ان کی سازشیں کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے تھے۔ اب موجودہ دور کو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں یہودیوں کی سازشیں کتنی خطرناک ہے۔ تو آپ کو بتاؤ میرے دوستوں کہ یہودیوں سے ہمارا جو پالا ہے نا، یہ بہت پرانا ہے، یہ نیا پالا نہیں ہے، یہ بہت پرانی دشمنی ہے، بہت پرانی دشمنی ہے۔ اور یہ دشمنی
جو حضرت عیسیٰ تک رک گئی یہودیوں کی، یہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ختم کر دیا، اب یہودیوں کا مکر و فریب ختم ہو جائے گا، یہ دنیا سمجھ رہی تھی۔ مگر یہودیوں کی یہ دشمنی حضرت عیسیٰ تک نہیں رکی، پھر یہ دشمنی مسلمانوں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کی سازشیں پھر سے زندہ ہو گئی۔ اور کیسے سازشیں زندہ ہو گئی ذرا دیکھیے کہ جیسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو مدینہ آنے کے بعد چونکہ مدینے میں یہودی، دیکھیے کیسے دماغ والے ہیں معلوم ہے میرے دوستو، اسی زمانے میں بینکنگ سسٹم کو چلاتے تھے، بینکنگ سسٹم، اور کیسا سسٹم چلاتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ عرب ان کے ہاتھ میں تھا۔ کیسے عرب ان کے ہاتھ میں تھا کہ ان لوگوں نے عرب کی غریبی کا استعمال کیا۔ کیسے غریبی کا استعمال کیا کہ وہ لوگ تھوڑے تھے اور تھوڑے رہنے کی وجہ سے خرچہ بھی ان کے پاس کم تھا، تو پیسے کو جمع کرنا شروع کیا، پیسے کو جمع کرنا شروع کرنے کے بعد اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے رہن سنٹر سے کام لیا، یعنی کہ چیزوں کو رہن میں رکھو، چیزوں کو رہن میں رکھو۔ اور مکہ مکرمہ میں پورے قبیلے یہ لوگ قرضے دے کے ہر قبیلے کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ بڑا سے بڑا پہلوان، بڑا سے بڑا مکے کا گنڈا جو لوگوں کو ڈراتے ہوئے پھرتا تھا، مگر مکے اور مدینے کے پاس رہنے والے مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے ٹھہرتا تھا، اس لیے کہ سیٹ ہے، قرضہ لیے اس کے پاس، قرضہ اس کے پاس لیے۔ اور قرضہ دینے کا طریقہ کیسا تھا کہ وہ انسانوں کو بھی رحم رکھتے تھے، کسی کا بیٹا ان کے پاس رہتا تھا، کسی کا پوترا ان کے پاس رہتا تھا، کسی کا بھائی ان کے پاس رہتا تھا، کسی کی کوئی چیزیں ان کے پاس رہتے تھے، انسانوں پر بھی وہ لوگ قرضہ دیتے تھے اس زمانے میں، تھے مٹھی بھر، مگر لوگوں کی غربت کا استعمال کر کے قرضہ دے کر لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس قرضے کی کمزوری سے عرب کے قبیلوں کو لے کر وہ کئی لوگوں پہ حملہ کراتے تھے، تو ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے آئے۔ اب ہجرت کر کے آنے کے بعد سب سے پہلے چلن، دیکھیے بڑی تاریخی بات ہو رہا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، سب سے پہلی چلن یہودیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھی کہ چونکہ یہودی بنی اسرائیل کے کنبے سے آتے ہیں اور ایک لمبی نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا، یہودیوں کے آباء و اجداد میں چلا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے، آقا بنی اسرائیل میں نہیں تھے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل سے قیامت تک نبوت کا سلسلہ کٹ گیا، یہودیوں سے قیامت تک نبوت کا سلسلہ کٹ گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک جلن رسول اللہ پہ پیدا ہوئی کہ اس انسان نے ہمارے بنی اسرائیل سے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ تو مکے میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ یہودی ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ لوگوں کو قرضے دے کے رسول اللہ کے خلاف اکساتے تھے، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، قرضہ چاہیے یہ دے دو، مگر وہ اسلام کرو، اسلام کرو، یہ ایسے کام کرتے تھے۔ مکے میں کبھی یہ اوپن نہیں آئے، کبھی اوپن نہیں آئے، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے کہ یہودیوں سے ہماری کوئی دشمنی کا مدینے میں، کہ جب مدینے میں آئے تو مدینے میں مستقل ان کی بستیاں تھیں یہودیوں کی، اور مدینے میں یہ رہتے تھے، یہ قیام کرتے تھے مدینے میں، اٹھنا اور بیٹھنا تھا۔ قبیلے بنو نذیر نام کا مشہور یہودیوں کا قبیلہ اس زمین میں تھا، اس زمین میں تھا، اور وہ قبیلہ بڑا پریشان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، شان و شوکت بڑھنے لگی، عزت بڑھنے لگی، عظمت بڑھنے لگی،
تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ منافقوں کو مسلمانوں کے صفوں میں چھوڑا، منافقوں کو یعنی مسلمانوں ہی کو خرید لیا۔ اس وقت آقا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں، آپ کی حیات مبارکہ میں خود صحابہ کرام کے درمیان یہودیوں کے خریدے ہوئے مسلمان موجود تھے۔ یہ کڑوی بات ہے، کڑوی بات ہے یہ کہ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں، آقا کی امامت میں یہودیوں کے خریدار مسلمان مسجد نبوی میں اس زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہودیوں منافقین سے جاسوسی کرواتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں جیسا ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہو جاتی ہے تو مسجد نبوی کے مصلیوں میں یہودیوں نے اپنے ایجنٹوں کا اضافہ کیا، اور وہ یہودی ایجنٹ وہ منافقین ایسے تھے کہ امامہ بھی ان کے سر پہ تھا، داڑھی بھی تھی، جبے بھی تھے، وائٹ کپڑے بھی تھے، مگر کوئی پہچانتا نہیں تھا منافق ہے۔ مگر زیادہ دیر وہ ٹک نہیں سکے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں ممبر پہ ٹھہر کے نام لے کے کہا کہ فلاں ہو جا، فلاں ہو جا، فلاں ہو جا، فلاں ہو جا، اور اعلان کیا کہ یہ منافقین ہے۔ اور باضابطہ آقا نے اعلان کیا کہ یہ منافقین ہے، فلاں فلاں ہو جا۔ اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اہم مدے پہ مجھے آنا ہے۔ تو یہ سازش ناکام ہو گئی یہودیوں کی کہ منافقین کو رسول اللہ نے بھرے مسجد میں بے پردہ کر دیا، مسجد سے نکال دیا۔ تو کرنا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ سنیے دوسری سازش آپ کو معلوم ہے، یہودی بد پیچھے سازش خطرناک چلتے ہیں، خطرناک سازش بد پیچھے یہودی چلتے ہیں۔ اور وہ دوسری سازش یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا حملہ کیا گیا یہودیوں کی جانب سے۔ جادو کا حملہ کون کیا، کیا کیا، وہ لمبی فہرست ہے، ٹائم ہوتے رہتا ہے، صرف شارٹ سنتے رہیے۔ جادو کا حملہ کیا گیا یہودیوں کے جانب سے، اور یہ پکی اور مسلمہ بات کہ مدینہ منورہ میں آقا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا حملہ ہوا تھا، یہودیوں پہ ہوا تھا، اور آج بھی یہودی کالے جادو میں ماہر ہیں۔ آج بھی یہودیوں کے پاس جادو ختم نہیں ہوا، بلکہ آج بھی وہ جادو پہ یقین رکھتے ہیں، اور آج بھی جادو ان کے پاس چلتا ہے، اور آج بھی وہ لوگ جادو کا استعمال تقریباً مقامات پہ کرتے ہیں۔ تو دوسری سازش کنگھی کو چرایا گیا، کنگھی میں جو بال تھے رسول اللہ کے زلف کے، ان بالوں پہ جادو کیا گیا، اور وہ جادو امت کی تعلیم کے لیے، امت کو دشمنوں سے آگاہ کرنے کے لیے رسول اللہ نے کچھ دنوں کے لیے تعلیم امت کے لیے اپنے جسم پہ اس جادو کو برداشت کیا۔ اس کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق کی آیتیں نازل ہوئی، اور ایک ایک آیت پڑھ کے ایک ایک گھیٹی کو کھول دیا گیا، ایک ایک گھیٹی کو کھول دیا گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ بوڑی کے پاس پتھر کے نیچے ایک کنگھی رکھی ہوئی ہے، اس کنگھی کو لاؤ۔ صحابہ گئے، اس کے مولا علی بھی تھے، اٹھایا تو رسول اللہ کی کنگھی نکلی اور بالوں میں گھیٹیاں نکلے، اور تب جبریل سورہ ناس سورہ فلق کی آیتوں کو لے کر آئے، ایک ایک آیت کو پڑھ کر ایک ایک گھیٹی کو کھول دیا گیا، جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو اب یہ سازش بھی ناکام ہوئی، تو کرنا کیا؟ تو تیسری سب سے بڑی سازش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی مدینے میں یہودیوں نے بنائی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور وہ بھی قبیلے بنو نذیر کی جانب سے، یہودیوں کے قبیلے۔ کبھی سنا تھا آپ لوگوں نے؟ صرف آپ کا ذہن فی الوقت ایران اور اسرائیل پہ ٹکا ہوا ہے، مگر یہ اسرائیل کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ نئی نسل کو نہیں معلوم ہے، اور کہاں سے اسرائیل کیسے کیسے ہتھکنڈے کرتے ہوئے آیا ہے یہ نئی نسل کو نہیں معلوم ہے۔ تب ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انتہائی خطرناک سازش، اور یہ ہر ہمیشہ سامنے والے کو ختم کرنے کے پلان میں بڑے ماہر ہیں۔ سامنے والے کو ایسا مارتے ہیں کہ حادثہ نظر آنا چاہیے،
اور آج بھی یہودی اگر کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو حادثے کی شکل بناتے ہیں، حادثے کی شکل بنا کر اسے مارتے ہیں، فیس ٹو فیس یہ کسی کو مارتی نہیں، اور آج تک یہ قوم کسی کے فیس ٹو فیس نہیں آئی اور قیامت تک کسی کے فیس ٹو فیس آ کر حملہ نہیں کرے گی، بلکہ یا تو اپنوں کا استعمال کرے گی، ہمارے لوگوں میں کچھ منافقین کا استعمال کرے گی، یا پیٹ پیچھے سے یہ قوم حملہ کرے گی۔ شروع سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا یہودیوں نے مدینہ منورہ میں مضبوط منصوبہ بنایا، اور بنی نضیر میں سے کچھ لوگ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے قبیلے میں ایک جھگڑا پڑ چکا ہے اور مدینے کی زمین پر آپ سے معزز اور محترم کوئی شخصیت نہیں ہے جن سے ہم فیصلہ کرا سکے، لہذا آپ آئیے، ہمارے دو گروپوں کے بیانات کو سنیے اور جو انصاف ہے آپ کریے۔ تو رسول اللہ نے وعدہ کیا کہ میں فلاں ٹائم پہ آؤں گا۔ تو وقت آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں، تب انہوں نے پلان بنایا کہ حملہ کیسے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ حملہ قتل نہیں بلکہ حادثہ لگنا چاہیے، قتل نہیں حادثہ لگنا چاہیے۔ کیسا حادثہ لگنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں ایسے مقام پہ بٹھائیں گے کہ جہاں چبوترا ہو اور اوپر چھت ہو، جہاں چبوترا ہو اور اوپر چھت ہو، اور اوپر ایک بڑی چٹان رکھ دیں گے۔ جب وہ بات کرنے میں مصروف ہو جائیں گے تو ایک بندہ چھت پہ جائے گا، چٹان ڈال دے گا اور چٹان ان پہ گر جائے گا، وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو چھت پہ چٹان رکھ دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے لیے چبوترے کو مسرت بنایا گیا، چھت پہ بندوں کو ٹھہرایا گیا، بڑی چٹان رکھ دی گئی کہ دوران گفتگو ان کا کام تھا کہ اشارہ دیتے ہی چٹان کو نیچے ڈالے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گھر سے نکلے اور یہ خوش ہیں کہ آج ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی اور یہودیت پھر دنیا میں غلبہ پکڑے گی، اور پرفیکٹ پلان ڈالا گیا۔ مگر اللہ نے کہا وہ مکروا واللہ خیر الماکرین، ان کے بارے میں کہا کہ تم جتنے مکریاں کرنا ہو، جتنے پلان تم کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو سب سے بڑا پلانر اللہ ہے، سب سے مضبوط پلان کرنے والا اللہ ہے۔ انہی کے بارے میں تو اللہ نے کہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں تو حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ مت جائیے، اے اللہ کے رسول مت جائیے، اس لیے کہ یہودیوں نے اس طریقے سے پلان کیا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کے ساتھ مکاری کی ہے، فریب کیا ہے، اور وہ قوم چاہے آپ کے ساتھ کتنی بھی مرتبہ صلح کر لے، وہ قوم چاہے آپ کے ساتھ کتنے بھی مرتبہ ہے تو وہ پیما کر لے، مگر وہ قوم وعدے پہ ٹک نہیں سکتی، کوئی پیپر پہ ٹک نہیں سکتی، کوئی صلح پہ ٹک نہیں سکتی، اور آج انہوں نے آپ پہ حملہ کرنے کا ایسا منصوبہ بنایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو اس سے پہلے یہودیوں نے رسول اللہ سے صلح کا ایک اگریمنٹ کیا تھا، مدینے میں رہنے کی کچھ شرائط رسول اللہ نے ان پر لگائی تھی، تو ان شرائط کی خلاف ورزی ہو گئی، اس پیپر کی خلاف ورزی ہو گئی، اس رائٹنگ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو فوراً آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجا اور بڑے جلال میں رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ ان یہودیوں کو بلا کر لاؤ۔ تو فوراً وہ یہودی آئے، اور آنے کے بعد دیکھیے تاریخی فیصلہ، سب سے بڑا تاریخی فیصلہ، اور یہاں سے یہودیوں کے زہر میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں سے اضافہ ہوتا ہے۔ تاریخی فیصلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ قوم کسی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، مگر رحمت للعالمین جیسی ذات سے اتنا کڑک فیصلہ۔ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فوراً سنا دیا کہ تم مدینے میں رہ نہیں سکتے، مدینے سے تمہارا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، لہذا فی الفور اپنے بیوی بچوں کو لے لو اور مدینے کی زمین سے نکل جاؤ۔ اور میرے نبی نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ تم فلاں مقام پہ جا کر جیو، تم فلاں مقام پہ جا کر زندگی گزارو۔ رحمت للعالمین ذات ہے، رحمت والی ذات ہے، سراپا رحمت والی ذات ہے، مگر سراپا رحمت والی ذات ہونے کے باوجود بھی
اس فیصلے میں رسول اللہ نے ان پر ایک لمحے کا بھی رحم نہیں کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اس قوم پہ کبھی بھروسہ مت کرنا، اس قوم پہ کبھی رحم تم مت کرنا، اگر اس قوم پہ تم رحم کرو گے تو دھوکا کھاؤ گے۔ رسول اللہ نے بتا دیا۔ تب دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت مدینہ چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ لوگ باضابطہ ان کا ایک خلا تھا، خلا تھا۔ اب سوچ رہے تھے کہ اچانک نکال دیے گئے ہم، تو جائیں تو کہاں جائیں؟ تو معصوم صورت بنائیں، معصوم صورت بنائیں۔ تب چونکہ ان کے پیادے پہلے ہی سے مسلمانوں میں تھے، ان کے لوگ پہلے ہی سے، اور ہر دور میں ان کے لوگ پہلے مسلمانوں میں رہتے ہیں، ہر دور میں تھے، اور ہر دور میں اپنے ہی لوگ ان کے غلام بن کے اب ہم لوگوں کو تباہ کیا، ہمارے ملکوں کو تباہ کیا، ورنہ ڈائریکٹ کبھی وہ لوگ کسی کو تباہ نہیں کیے، ہم کو ہی ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے انہوں نے تباہ کیا، برباد کر دیا۔ تب ذرا دیکھیے حضرات محترم، پہلے سے ہی ان کے لوگ تھے، تو فوراً وہ لوگ ہمدردی میں گئے اور جا کے بولے نہیں تم لوگ قلعے میں رہو، ہم ذرا اندر سے حالات بناتے۔ تب یہاں پہ پوچھنگ شروع ہو گئی، آؤ بھائی تم بناؤ، سمجھ میں نہیں آیا تو ایسا کرو ویسا کرو یہ کرو، ادھر جتنا پمپ کرنا تھا منافقین کو کر دیے۔ اب یہ منافقین میٹنگ میں ہے کہ کیسے فیصلے کو بدلے۔ تو رسول اللہ کو معلوم ہو گیا کہ یہود ابھی مدینہ نہیں چھوڑے، یہود ابھی مدینہ نہیں چھوڑے، رسول اللہ کو معلوم ہو گیا۔ تو آقا نے فوراً اعلان جہاد کر دیا، کہا کہ اپنی میانوں سے تلواروں کو نکالو، فوج کو تیار کرو، اور یہودی جس مقام پر ٹھہرے ہوئے اس مقام کا گھیرا مار دو، گھیرا مار دو۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کے ساتھ کیسا ہے کہ ایک عظیم الشان لشکر مدینہ منورہ کے ابتدائی ایام میں ایک لشکر یہودی جس قلعے میں تھے، فوراً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک مضبوط گھیرا اس قلعے کا مارا جاتا، ایک مضبوط گھیرا، ایسا گھیرا کہ اس گھیرے سے یہودی باہر نہ نکل سکے، ایسا مضبوط گھیرا مارا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اندر بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں کہ کیا کریں، بڑی مکار قوم ہے، کیسے کریں کیا کریں۔ تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے کے پاس آئے، بنو مظاہر کے حالات کو دیکھا کہ مجاہدین نے ہر طرف گھیرا مار کے رکھ دیا ہے، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے بڑی بڑی جھاڑیوں کو پال کے رکھا ہے۔ دیکھیں ان کی چالیں کیسے، قلعے کے اطراف بڑی بڑی جھاڑیوں کو پال کے رکھا ہے۔ تو آقا نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ جتنی جھاڑیاں قلعے کے گول ہیں ساری کی ساری کاٹ لو، اس لیے کہ یہ لوگ جھاڑیوں کے پیچھے سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، یہ لوگ جھاڑیوں میں چھپ کر بھی حملہ کر سکتے ہیں، ساری کی ساری جھاڑیاں تم کاٹ لو۔ تو جب قلعے کے اوپر سے یہ لوگ دیکھے کہ مسلمان فوج جھاڑیوں کو صاف کر رہی ہے، تب ہمت آئے اور سمجھ گئے کہ اب حملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو تب نیچے اتر کے کمپرومائز کی بات کرنے لگے۔ تو رسول اللہ نے کہا کسی قسم کا کمپرومائز تم سے کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نہ تو تم سے وفا کی امید کی جا سکتی ہے، نہ تو تم سے انسانیت کی امید کی جا سکتی ہے، نہ تو تم سے اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے، لہذا کوئی مدینہ سے چلے جاؤ۔ تو کہا کہ ہم خالی کیسے جائیں؟ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو مال تمہارا ہے وہ لے لو، مگر خبردار ہتھیار نہیں لے جا سکتے، چونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ اگر ہتھیار ان کے حوالے کریں تو یہ قوم دوسری جگہ جا کر اور بھی کچھ فریب کر سکتی ہے۔ کہا کہ ہتھیار نہیں، ہتھیار چھوڑو اور جو مال ہے وہ مال لے کے جاؤ۔ تو 600 سے 700 اونٹ اس قلعے کے باہر نکلتے ہیں، جس میں ان کا پیسہ، ان کا روپیہ، ان کا زیور لے کے جاتے ہیں، مگر دیکھیے یہ کتنے مکار ہیں، یہ خالی نہیں جاتے، ان کے جتنے گھر تھے نا وہ سارے گھر گرا دیتے ہیں تاکہ یہ گھر مسلمانوں کو کام نہ آئے، جاتے جاتے بھی شرارت کر کے جاتے ہیں کہ جتنے گھروں میں یہ رہتے تھے وہ سارے گھروں کو یہ گرا کے چلے گئے۔ صحابہ دیکھتے رہے، گرا تو گرا کے چلے گئے۔ اب جانے کے بعد کچھ شام میں گئے، کچھ فلاں گئے، اب یہ سارے یہودی خیبر کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں،
خیبر، اب یہاں سے خیبر کی جنگ کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ خیبر میں مولا علی کی مار یہودیوں کے ایسی پڑتی ہے کہ آج تک بھی یہودی خیبر کے بدلے کی قسمیں کھاتا ہے، اور آج تک بھی یہودی خیبر کی ہار کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں خیبر کا بدلہ لینا ہے اور ہمیں خیبر کے بدلے کے لیے جینا ہے، یہ یہودی ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو اب ذرا دیکھیے کہ جب مدینے سے یہودی نکلے خیبر کو گئے، اور خیبر سے فلسطین تک کا سفر یہ یہودیوں کا کتنا شرمگیز سفر رہتا ہے، ہم آئینہ جمعہ سنیں گے، وہ ہو رہا ہے۔